إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر.
قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر روزوں کی فرضیت اور اس کے مقصد کا ذکر ہے، اور پھر آگے کچھ روزوں سے متعلق احکامات کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ پھر آگے اس کے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، لیکن اس آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ جو اللہ تعالی مخاطب ہے اہل ایمان سے، اور جو لوگ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اول مخاطبین وہی ہے۔ اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب اس آیت میں داخل ہیں، لیکن سب سے پہلے اس آیت کے جو مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام۔ جب قرآن مجید میں اس طرح سے کہا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم تلاوت کرو تو یہ لفظ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو کہتے ہیں کہ پھر آگے نہ بڑھو اور یہاں ٹھہر جاؤ، اور اب اپنی توجہ بڑھا لو، اب ذرا غور سے بات کو سمجھو اور سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس یا ایھا الذین آمنوا کے بعد 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روک رہا ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اسے بجا لاؤ، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روک رہا ہے تب بھی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اسے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک بہت ہی عزت والا خطاب ہے، کیونکہ دیکھیں نا قرآن مجید میں ایسے بھی خطاب ہے نا، یا ایھا الکافرون، اب کافرون کہنے میں عزت تو نہیں، یا اہل کتاب کو مخاطب کیا کر کے انہیں کسی چیز سے پر ڈرایا گیا، ان کو ڈانٹ پھرائی گئی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو زبردستی دین کا حصہ نہ بناؤ، اپنے طور پر کسی کام کو اپنے ذمہ لے لینا اور شریعت نے آپ کے ذمہ نہ لگایا ہو، یہ دین کے اندر غلو ہے۔
تو یا ایھا الذین آمنوا کے اندر جب اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اہل ایمان پر انعام ہے۔ رمضان کی جتنی فضیلت اور جتنے اس کے بارے میں باتیں ذکر کی گئی ہے، اس پس منظر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اپنے بندے کو گمراہیت سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی تاکہ نیکی کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو۔ سب سے زیادہ خطرہ تھا شیطان سے، کہ شیطان بہکاتا ہے، انسان کا ایمان ڈاواڈول کر دیتا ہے۔ فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے گئے۔ اب کیا ہوا؟ فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وغلقت ابواب جہنم وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ تو نیکی کے ذرائع، نیکی کا حاصل کرنا اللہ نے آسان کر دیا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ وَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان پر ایک فرشتے کو اللہ مقرر کر دیتا ہے جو آوازیں لگاتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے انسان، اقبل، جلدی کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کو تلاش کرنے والے انسان، تو باز آ جا، تو اب رک جا۔ تو اس مہینے کے اندر تو جو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف اپنی رحمت ہی رحمت فرما دی ہے، اور ایک اتنی عظیم نعمت مسلمانوں کو رمضان کی شکل میں عطا کی ہے، تو اس کا قدردار بن۔ نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کی قدر یہ ہے کہ انسان جو کسی چیز کو نعمت سمجھتا ہے تو اس کے آمد پر اسے خوشی دے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ جو ہے تم خوش ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مہینہ عطا کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثواب کو نامحدود کر دیا۔ اس کی جو فرض عبادت ہے روزے کی صورت، یہ ہر مسلمان پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر نہیں، تو پھر اس کے روزے رکھنا اس پر فرض ہے۔ اور اس روزے کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ اس روزے کا اجر اور ثواب یہ ہے
کہ فرمایا کہ جب میرا بندہ روزہ رکھے تو فرشتوں اسے لکھ لو کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر انسان عام کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی 10 گنا تک، اور 10 سے بڑھ الی 700 ضعف 700 گنا تک وہ نیکی پہنچ جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو 700 سے بھی بڑھا دے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے 10 روزوں کا ثواب لکھو یا اتنے روزوں کا ثواب لکھو، نہیں، فرمایا کہ اس کے بارے میں صرف یہ لکھنا ہے کہ اس نے روزہ رکھا۔ باقی اس کا اجر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا، اس کا صلہ میں دوں۔ اس لیے روزہ رکھنے والا اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور اللہ نے کتنا دینا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کیا کوئی کمی ہے؟ اسی رمضان مبارک کو جو آنے والا ہے، فرمایا کہ اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، اور رات کا جو قیام ہے اس کو نفل ٹھہرایا گیا۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کئی لوگ۔ ایک روزے دار کو اس بات کی فکر پورے رمضان میں خصوصاً دامنگیر رہنی چاہیے کہ یہ رمضان میری بخشش کا ذریعہ بن گیا، یہ رمضان مجھے گناہوں سے پاک کر دے، یہ رمضان میرے اندر اچھی صفات پیدا کر دے۔ یہ فکر ایک مسلمان کو رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں آپ جب منبر پر تشریف لائے تو جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تو دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ اللہ کے نبی کھڑے تھے وہاں میں اپنے پاؤں رکھوں، تو وہ دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا، آپ خلیفہ بنے، تو آپ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوتے تھے، اور دوسری جو سیڑھی تھی ابو بکر نے اس کا احترام کرتے ہوئے اس جگہ نہیں کھڑے ہوئے، اس سے ذرا نیچے کھڑے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مقصد منبر کا یہ ہے کہ خطیب لوگوں کو نظر آئے اور لوگوں کے سامنے نمایاں ہو، تو وہ تو پہلی سیڑھی پر بھی کھڑا رہنے سے ہو جاتا ہے، تو آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے۔ پھر آپ کے بعد جناب عثمان بن عفان کا، جناب علی کا جب دور آیا تو پھر سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے۔
یہ تو ایک ضمنی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 3 سیڑھیوں پر کھڑے رہے اور ہر ایک پر آمین کہا، پھر آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو فتویٰ دینے آتے ہیں ہر جملے میں، تو پہلے کبھی تو آپ نے اس طرح سے نہیں کیا. آج آپ نے خلاف معمول اس طرح منبر پر تشریف لائے اور آپ نے آمین کہا. صحابہ جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو پہلی مرتبہ ہوئی ہوتی تو پھر آپ اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل یہ بددعا کر رہے تھے، تو انہوں نے جو کلمات کہے ان میں پہلی بات یہ کہی کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. جب یہ کہا تو میں نے کہا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے یہ کہا کہ من ادرک والدیہ فلم یغفر لہ ابعد اللہ عن رحمتہ. میں نے پھر آمین کہا. پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے پھر کہا کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، ابعد اللہ عن رحمتہ ذکر عندی ولم یصلی علیہ. یعنی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل نے یہ کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس پر پھٹکار ہو، جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو. یعنی رمضان کا مہینہ آیا اس کی زندگی میں، لیکن اس نے نیکیاں کر کے عبادتیں کر کے اللہ سے اپنے آپ کو بخشوا نہ لیا. اس کے اندر یہ تڑپ پیدا نہ ہوئی، اس کے عمل میں یہ اخلاص پیدا نہ ہوا، تو فرمایا ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو آپ نے اس پر آمین فرمایا. دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ لیا، تب بھی ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس پر بھی پھٹکار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آمین. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس پر بھی پھٹکار ہو جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا گیا اور اس نے میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود نہیں پڑا. یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور. آپ ذرا غور کریں کہ جس بددعا کے کرنے والے جبریل امین کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ دعا کسی بددعا کسی پر لگ جائے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس کی کوئی بخشش ہے؟ رمضان جیسا مہینہ ہے، نیکی کے سارے کام اللہ نے آسان کر دیے. عام حالات کے اندر، عام دنوں کے اندر آپ دیکھیے، آپ فجر میں باجماعت نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہے، بڑی سستی ہوتی. اور رمضان کے اندر فجر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے خواتین گھر میں اٹھ جاتے شہری بنا.
مرد حضرات بھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہو جاتے، فجر کی اذان سے بھی پڑھتے۔ تو آخر اس بات میں کوئی حقیقت تو ہے کہ شیاطین قید کر دیے اور پھر فجر کی نماز کے اندر اتنا ہجوم دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے جمعے کے دن لوگ جمعے میں آئے ہوتے ہیں، جمعے کی جو نماز کھڑی ہوتی ہے نا اس وقت جو مسجد کی کیفیت ہوتی ہے وہ فجر کی نماز میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال ایک مسلمان پر آسان کر دیے۔ یہ سارے مناظر جو عبادت کے تعلق سے ہم رمضان میں دیکھتے ہیں یہ سب قابل تعریف ہے۔ روزہ رکھنا، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، نماز واجبات ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے باقاعدہ مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے پر فرض ہوگی۔ ایک صاحب یہاں آتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ میں نے بتایا کہ اس وقت ان دنوں جو زکوٰۃ کا نصاب تھا وہ تقریباً 1,30,000 روپے تھے۔ ابھی جو نصاب بن رہا ہے وہ 1,80,000 روپے سے شروع ہو، یعنی اگر کسی کے پاس 1,80,000 روپے ہیں اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ کے اندر 4,500 روپے دیتے ہیں، 1,00,000 پر 2,500 کے اعتبار سے۔ تو میں نے جب اس کو نصاب بتایا تو اس نے کہا کہ میرے پاس 1,30,000 روپے نہیں ہے، میرے پاس تو صرف 1,00,000 روپے، لیکن میں پھر بھی اس میں سے دے دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن دل میں خوشی یہ ہے، رغبت یہ ہے، جذبہ یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دوں۔ اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ مال کو بڑھائے گئے۔ تو یہ سارے عمل چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، نمازوں کی صورت میں ہو، قیام اللیل راتوں کو تراویح کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ممکن حد تک اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ کئی لوگ جو کاروباری ہیں عام حالات میں دھڑلے سے جڑ ہوئے رمضان کے اندر ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ جھوٹ نہ ہو۔ جیسے آپ رمضان کے اندر ایک جھوٹ کو گناہ سمجھ کر اس سے بچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بولنے سے میرے روزے پر اثر پڑے گا، ایسے ہی آپ کو شریعت نے بقیہ دنوں کے اندر بھی پابند کیا۔ آپ اپنی چیز کو بیچتے ہیں، بیچیں، شریعت نے آپ کو اس بات کا پابند نہیں کیا ہے کہ آپ اپنی قیمت اگر 100 روپے کی ہے تو آپ اس کو 150 میں نہیں بیچ سکتے، ایسا شریعت نے نہیں کہا۔ لیکن ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ 140 روپے میں میں اپنی خریدے، میرے پاس میں کیا منافع ہے؟ یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک صاحب نے بتایا، کپڑے کا کاروبار تھا، مجھے کہا کہ ایک گاہک میرے پاس آئے اور بہت بڑا بیپاری تھا، میرے پاس سے مال دیکھا، اسے مال سمجھ میں تقریباً 4-5 ہزار میٹر مال اس کو چاہیے تھا اور اتنا مال میرے پاس تھا۔ کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ مال جو ہے، یہ کپڑا جو ہے، یہ تو ان دنوں میں، اس نے کہا یہ تو آپ کو یہ جو ہے 30 روپے میٹر پڑا ہے۔ تو کہتے میں نے اس کو بٹھایا اپنے پاس اور میں نے پورا حساب کر کے، میں نے کہا مجھے 30 روپے نہیں،
مجھے یہ کپڑا 18 روپے 50 پیسے کا پڑا، میرے گھر میں مجھے 30 روپے کا نہیں پڑا، لیکن میں نے جو آپ کو ریٹ دیا ہے نا 35 روپے، آپ 35 روپے میں بیچوں گا، آپ کو لینا ہے؟ اس نے کہا مجھے سارا مال دے۔ آپ مطلب جھوٹ کیوں بولتے؟ بھائی آپ سچ بول کر بھی تو روٹی کما سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ منافع کم لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بھائی خرید لیں؟ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ عام طور پر رمضان کے اندر لوگ جب جو کاروبار کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ممکن حد تک غلط بیانی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو، اور کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ سامنے والا کچھ سمجھے، لیکن میرا مقصد بھی حل ہو گیا۔ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں رمضان میں، تو یہ ساری چیزیں قابل تعریف ہے، لیکن یہ صرف رمضان تک نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان نے تو آپ کو ایک ٹریننگ دی، تربیت دی، اور آپ رمضان کے مہینے کے اندر ان گناہوں کی عظمت کو اپنے سامنے رکھ کر جب آپ ان سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے، اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ جو اللہ رمضان میں مجھے نوٹ کر رہا ہے وہ اللہ مجھے شوال میں بھی نوٹ کر رہا ہے، شعبان میں بھی نوٹ کر رہا ہے، بقیہ سال کے دیگر 11 مہینے کے اندر بھی وہی میرا اللہ ہے۔ رمضان میں صرف عبادت کا استقرار ہو، عبادات کی بڑی بھرپور کوشش ہو، اور رمضان گزرتے ہی ہم پھر اپنے روٹین پر آ جاتے ہیں، تو پھر یہ سوال تو اپنے آپ سے کیجیے کہ واقعتاً آپ رمضان کی عبادت کرتے ہیں یا رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر رمضان کے رب کی عبادت ہے تو شوال کا، ذوالقعدہ کا، ذوالحج کا، محرم کا اور بقیہ مہینوں کا رب بھی اللہ، تو پھر تو بقیہ مہینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور صرف آپ نے رمضان کے اندر کیئر کیا، صرف رمضان کے اندر اپنے آپ کو بچا کر رکھا، اور بقیہ دنوں کے اندر معاملات اسی طرح ہے، تو پھر لمحہ فکریہ، پھر معاملہ سوچنے والا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے رمضان گزار چکے۔ ممکن ہے ہمارے رمضانوں میں جو گزرا ہوا رمضان ہو اس سے آنے والا رمضان ہمارے اندر کچھ بہتری پیدا کر دے، اگر یہ رمضان جو آ رہے ہیں اور ہمارے اندر کچھ نہ کچھ بہتری پیدا ہو رہی ہو تب بھی اللہ سے امید رکھے، لیکن اگر کوئی بہتری نہیں آ رہی، صرف رمضان کی حد تک بہتری ہوگی اور اس کے بعد پھر وہی ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑا ہی افسوسناک مرحلہ ہے۔ یہ مت سمجھے انسان کہ میں نے اس رمضان میں بہت عبادت کر لی ہے، بس اب پورے سال کی چھٹی ہو گئی، نہیں، ہر وقت، ہر رمضان کے اندر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ چینج آتا ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہے۔ گزشتہ رمضان سے آنے والا رمضان بہتر ہے، آنے والے رمضان سے اس کے بعد آنے والا رمضان اور بہتر ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت کی دعا کی۔ ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے
تو اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ طواف کے اندر صرف جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہی تھا اور پورے بیت اللہ کو گھیر لیا. ان کے بیٹے تھے، ان کے پوتے تھے، ان کے نواسے تھے، پڑپوتے تھے، پورے کچھ 72-75 کے قریب افراد اس وقت جو بیت اللہ تھا اس اعتبار سے سارے کو انہوں نے گھیر لیا. جناب انس ہمیشہ روزے رکھتے رہے، ہمیشہ روزے رکھتے رہے، حتیٰ کہ عمر کے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں کہ جب عمر کے آخری 2 سالوں میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، بڑا ملال ہو، بہت افسوس ہو، ساری زندگی روزے رکھے. اب عمر اتنی ہو گئی، بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو پھر اس کا فدیہ دیتے، پھر اس کا فدیہ دیتے. ہمارے یہاں لوگوں کا رمضان کے ابھی ابتدا میں ذہن بن جاتا ہے، السلام علیکم مولوی صاحب، وہ رمضان کا فدیہ کتنا ہے روزے؟ مجھے شوگر ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا روزہ رکھنے سے. ارے اللہ کے بندے، تو ہٹا کٹا ہے، صحت یاب ہے، معمولی سا ہے شوگر کا مسئلہ، کوشش کر رکھ کر. تم ویسے سارا دن گھر میں پڑا ہو، لیکن ذہن یہ بن گیا ہے کہ نہیں میری بیماری بہت خطرناک ہے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، کینسر کے مرض میں ہیں، شوگر کے انتہائی شدید مرض میں، لیکن لوگ رکھ رہے. ان کو کہا، ان کو علماء نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو نہیں رکھنا چاہیے، آپ کی بیماری، آپ کی کنڈیشن بہت خراب ہے. کہنے لگے نہیں ساری زندگی رکھے، آج نہ رکھے، اس سال نہ رکھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف یہ جذبہ ہے اور ایک طرف یہ جذبہ ہے. تو رمضان کا صحیح معنی میں استقبال کون کر رہا ہے؟ رمضان کے آنے سے صحیح معنی میں خوشی کس کو ہے؟ جو روزے رکھ رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو ہر موقع پر یہ چاہ رہا ہے کہ میرا ثواب بڑھ جائے. اصل خوشی تو اس کو ہے. اس بندے کو کیا خوشی ہے جو پورا رمضان تیاریاں کرتا رہے، عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر شیر خورما کھا لے، اس سے اس نے رمضان کو پہچان لی. یہ مقام غور ہے. اور صحیح استقبال رمضان یہ ہے کہ اس کے آنے سے پرعزم ہو جائے انسان اور کوشش کرے کہ میرا رمضان گزشتہ رمضان سے بہتر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، یہ زندگی کا آخری رمضان ہو. کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے. ایک شخص نے کہا مجھے نماز کے اندر خشوع پیدا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھو صلی کالصلاۃ المودع، ایسی نماز پڑھو جو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. پھر دیکھو تمہارے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. تجھے تو نماز کے اندر سارا حساب و کتاب کرنا ہے کہ ابھی نماز پڑھ کے اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، ابھی نماز پڑھ کے یہ کرنا ہے، ابھی نماز پڑھ کے وہ کرنا ہے. تیرے ذہن میں یہ ہو کہ یہ آخری نماز ہے، کیا پتا ہے اس نماز کے بعد باہر نکلنے کی توفیق نہ ملے، تو پھر کیا کیفیت ہوگی چاہیے. اللہ رب العزت ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. तमाम बीमारों के लिए दुआ करे अल्लाह ताला उन्हें शिफा का और नसीब फरमाए। जो लोग बीमार हैं, हमारे कई अजीज रिश्तेदार दोस्त अहबाब भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा का और नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, या क़ाज़ी अल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.